ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہمارے خصوصی پروگرام نور رمضان کا دوسرا سیشن ہے، جس میں ہم آپ کے سوالات اور علماء اہل سنت کے جوابات کو سماعت کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ہے حضرت علامہ مولانا مفتی ساجد رضا مصباحی صاحب قبلہ۔ آئیے ہم حضرت کو خوش آمدید پیش کرتے ہیں بہت شکریہ۔ اور پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ پروگرام کا آغاز کرنے سے پہلے آپ لوگ چینل کی لنک یا ویڈیو کی لنک اپنے دوستوں احباب میں شیئر کر دیں تاکہ وہ بھی روزمرہ کے مسائل آسانی سے سن سکے اور ان کا حل جان سکے اور علم میں اضافہ کر سکے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ حضرت پہلا سوال ہے، جی روزوں کا فدیہ کیسے ادا کرنے کا حکم کیا ہے؟ ارشاد فرما دے، اور کس کو دینا چاہیے یہ بھی ارشاد فرما دے۔ روزوں کا فدیہ کیسے دیں؟ جی اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دیکھیں، روزوں کا فدیہ کیا ہوتا ہے؟ ہر ایک روزے کے بدلے میں ایک صدقہ فطر، یعنی جو ہم فطرہ نکالتے ہیں عید میں 2 کلو 47 گرام گیہوں یا اس کی قیمت، تو ایک روزے کے بدلے میں اتنا صدقہ فطر نکالنا پڑتا ہے۔ دینا کس کو ہے؟ تو شرعی فقیر، یعنی جس کو ہم زکوٰۃ دیتے ہیں اس کو ہم صدقہ فطر بھی دیں گے۔ اچھا، ایک بات اس میں یہ ہے کہ روزوں کا فدیہ کب ادا کریں گے، ایک یہ مسئلہ آتا ہے۔ تو روزوں کا فدیے کا حکم اس وقت آتا ہے کہ جب بندہ اتنی عمر کا ہو گیا ہو کہ اب اس کے ٹھیک ہونے کی بھی امید نہیں ہے، اور اس کے اندر اب روزہ رکھنے کی بھی طاقت نہیں ہے، نہ ٹھنڈی میں نہ گرمی میں، نہ کسی ٹھنڈ علاقے میں جا کر، نہ گرم علاقے میں جا کر، کہیں وہ نہیں رکھ سکتا ہے۔ تو اب اس کے لیے حکم ہوتا ہے کہ آپ روزے کے بدلے میں ہر روزے کے بعد ایک صدقہ فطر دیں اور افطار کریں۔ لیکن اگر کوئی بندہ ایسا ہے، جیسے کہ ایک شخص ہیں بزرگ ہو گئے ہیں، تو گرمی میں وہ روزہ نہیں رکھ سکتے کیونکہ بڑا دن ہوتا ہے، لیکن ٹھنڈی میں رکھ سکتے ہیں، تو ابھی ان کے لیے فدیے کا حکم نہیں ہوگا۔ ابھی حکم یہ ہوگا کہ آپ گرمی میں افطار کر لیں اور ٹھنڈیوں میں ان روزوں کی قضا کرنی پڑے گی۔ یا یہ کہ کوئی بیماری ابھی لگی ہوئی ہے، ٹیمپرری ہے، ڈاکٹر کہہ رہا ہے 6 مہینے 8 مہینے علاج چلے اس کے بعد ٹھیک ہو جائیں گے، اور اسی درمیان روزہ آ گیا اور وہ رکھ بھی نہیں سکتا، تو اس درمیان آپ افطار کریں اور جب ٹھیک ہو جائیں گے تو قضا کریں گے۔ فدیے کا حکم اس وقت آئے گا جب کسی طور پر آپ قضا کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے ہیں، یا ایک آخری اور کہ ہمارے بڑے تھے وہ انتقال کر گئے، یا پھر وہ بندہ خود انتقال کر رہا تھا اور آخر وقت میں اللہ نے توفیق دی تو اس نے وصیت کر دی کہ بھائی میرے ذمہ اتنے اتنے روزے ہیں، آپ اس کا حساب لگا کے فدیہ ادا کر لینا۔ تو جتنا بھی میراث چھوڑے گا جائیداد، اس کے 1/3 ایک تہائی سے اس کی یہ وصیت پوری کی جائے گی۔ ٹھیک ہے، واللہ تعالیٰ عالم۔ ماشاء اللہ۔ بڑھتے اگلے سوال کی طرف۔ پوچھ رہے ہیں آواز آ حضرت رہی جی، ہے؟ میرا یہ سوال ہے کہ تہجد کی نماز فجر کی نماز کے کچھ ٹائم پہلے پڑھ سکتے ہیں کیا، اور کون سے سورہ پڑھے تہجد کی نماز میں؟ اچھا، تہجد کی نماز، دیکھیں تہجد فجر کا وقت جو ہم کہتے ہیں کہ اذان ہوئی تو ہم سنتے ہیں فجر کا وقت اب شروع ہوا ہے، حالانکہ وقت پہلے شروع ہو چکا ہوتا ہے، پھر اپنی سہولت کے حساب سے ہر مسجد کا ٹائم الگ الگ رکھتے ہیں، تو اذان سے پہلے تو نہیں، ہاں فجر کا ٹائم شروع ہونے سے پہلے پہلے پڑھ سکتے ہیں۔ اب اس کے لیے یا تو آپ مسجد کا جو دائمی اوقات صلاۃ ہوتا ہے وہ لے لیں، یا پھر پریئر ٹائم جو دعوت اسلامی نے ڈیزائن کیا ہے وہ بیسٹ ہے، آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں گے، جس بھی لوکیشن پہ ہوں گے آٹو لوکیشن ڈال دیں، تو اس میں آپ دیکھیں گے فجر جو اسٹارٹ کا وقت ہوگا وہ ڈلا ہوگا، تو اس سے جسٹ پہلے جیسے 5:23 ڈلا ہوا ہے تو آپ 5:20 تک آپ اپنا پڑھ سکتے ہیں، بہتر ہوگا 5:15 پہ پڑھ دیں۔ اور آپ مسئلہ کون سی صورتیں پڑھیں، تو جو آپ کو صورت یاد ہو اچھے سے صحیح آپ پڑھ سکتے ہیں اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، واللہ تعالی اعلم۔ اگلا سوال حضرت پوچھ رہے ہیں کہ روزہ رکھنے کے بعد میں منہ میں کف آتا ہے تو روزے کا کیا حکم ہوگا؟ ٹھیک ہے، بلغم جس کو کہتے ہیں نا، کافی یعنی جی بلغم۔ حضرت۔ تو دیکھیں بلغم جیسے قے بھی ہوتی ہے اگر اس کی نا، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، روزہ اسی وومیٹنگ سے ٹوٹے گا جس میں کھانا پانی آئے، اور وہ بھی جان بوجھ کر ہو اور منہ بھر ہو،
بلغم نارملی کم ہوتا ہے، اور زیادہ بھی ہو تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا اس کا، ٹھیک ہے، واللہ تعالیٰ حضرت اور اگر بلغم کو نگل لیا تو کیا اس سے ہوں، روزہ ٹوٹے؟ ہاں اس سے بھی نہیں ٹوٹے گا جی۔ اگلا سوال ہے، یہ پوچھنا تھا کہ مولانا کسے کہتے ہیں؟ کئی لوگ ہوتے ہیں جو کسی کو بھی کہتے ہیں، اور مولانا کیسا، اور مولانا کہاں سے آ رہے ہو، وغیرہ وغیرہ، تو اچھا کیا یہ کہنا درست ہے؟ کیا کسی بھی شخص کو مولانا کہہ سکتے ہیں؟ یہ چاندہ بیٹا سے۔ اچھا، ماشاء اللہ سوال اچھا ہے ان کا، اور یہ واقعی رواج چلا آ رہا ہے، جسے کسی کو داڑھی ٹوپی میں دیکھا جی اور مولانا صاحب کیسے ہیں، کہاں سے آ رہے ہیں، اور بہت سے تو مذاق اڑانے کے لیے بھی کہہ دیتے ہیں۔ دیکھیں مولانا دراصل ایک اسٹیٹس ہے، ایک وقار ہے، اور ہمارے عرف میں مولانا اسے کہتے ہیں جو عالم ہو چکا ہو، اور عالم کا کورس وہ مکمل کر چکا، تو ہم اس کو کہتے ہیں مولانا صاحب۔ بالکل۔ تو اب کیا ہوا، دھیرے دھیرے عرف بڑھا، جس بھی داڑھی ٹوپی والے کو دیکھا اس کو مولانا سے ہم تعبیر کرنے لگ گئے، حالانکہ یہ صحیح نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک اپنا معیار ہے مولانا کا، ایک اپنا اسٹیٹس ہے، اب اس کو ہر کسی کو آپ کہہ دیں گے تو جو نہ جاننے والا ہوگا وہ سمجھے گا ہاں یار واقعی یہ مولانا ہے لگ رہا ہے، اور پھر کبھی ان سے کوئی ایسا کام کرتے ہوئے دیکھیں گے جو مولانا کے شان کے خلاف ہے، تو تاثر کیا لے کے جائے گا، یار عجیب مولانا ہے یار، یہ سب کر رہے ہیں، حالانکہ وہ مولانا ہے نہیں، وہ جی ان کو لوگوں نے کہہ رکھا ہے مولانا۔ تو اول یہ کہ اگر آپ مولانا نہیں ہیں اور آپ کو کوئی کہتا ہے تو اس کو پیار سے بول لیں بھائی میں مولانا نہیں ہوں، ایک عام آدمی ہوں، ٹھیک ہے، تاکہ کیونکہ آپ کو معلوم ہے نا کہ وہ حقیقت میں مولانا نہیں ہے، آپ ان کی داڑھی ٹوپی سے کہہ رہے ہیں، لیکن جو بندہ ان کے بارے میں نہیں جانتا ہے تو اس نے ان کو دیکھا تو وہ تاثر تو یہی لے گیا۔ اچھا بہت سے تو بعض اوقات برقاتی ورکاتی پہنتے ہیں، تو صحیح میں دکھتے ہیں کہ یہاں دور سے مولانا ہے، جب ان سے بات چیت کرو تو پتہ چلتا ہے بھائی ہمارا تو پی او پی کا کام ہے۔ ایسا ہوا ہے، میرے ساتھ بھی ہوا۔ تو اب ان کو دیکھ کر کیا ہوتا ہے کہ یار یہ مولانا ہے، عجیب کام کر رہے ہیں، اس لیے جو ٹائٹل جس کے ساتھ خاص ہے تو وہ اسی کے ساتھ رہنے دیں تاکہ اس کا ایک تشخص برقرار رکھے۔ اسی میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گا، جی جیسے کہ مفتی ایک لقب ہے، ہاں ایک اچھا پوسٹ ہے یہ، اور اس کا ایک اپنا وقار ہے۔ تو اب ہم نے کسی کو دیکھا کہ اس کی معلومات، ہم نے اس کو مفتی چپکا دیا، اور مفتی صاحب، اور عام آدمی جو ہے وہ اگر اس نے پہلی بار سنا کہ مفتی ہیں تو اس کا ایک تاثر جائے گا، ان کو مسائل شریعہ کا اچھا علم ہوگا وغیرہ وغیرہ، اور کبھی ان کے سے خلاف کرتے دیکھے گا تو بدظن ہو جائے گا۔ جیسے آج ہی ہوا، افطار میں بیٹھے ہوئے تھے، ہم نے کہا مفتی صاحب کہاں ہے، تو بولے مفتی صاحب تو یاد، تو بولے نہیں وہ نکلی والے مفتی صاحب کہاں ہے۔ تو اب پھر ہم کو اصلی نکلی بنانا پڑا، تو اس لیے جس کے ساتھ جو اسٹیٹس ہے وہ اس کے ساتھ رہے تو زیادہ اچھا ہے، ٹھیک ہے، واللہ تعالیٰ عالم۔ جی حضرت، بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ یہ زکوٰۃ سے تعلق سے حضرت پوچھ رہے ہیں، میری سیلری 15,000 پر منتھ ہے، میں نے پچھلے رمضان شریف سے ابھی تک سیونگ صرف 10,000 بچی ہے، تو کیا ایک سال کی زکوٰۃ نکالیں گے یا پھر صرف 10,000 کی نکالیں گے؟ دیکھیں زکوٰۃ کی کیلکولیشن سمجھ لینا چاہیے کہ کب اور کتنی نکالنی پڑتی ہے، ایسا نہیں کہ جو کچھ بچا اس پہ نکالنا ہے، اور ایسا بھی نہیں جتنی بھی کمائی ہوتی ہے اس پر ہوتی ہے۔ اصل میں ہوتا کیا ہے کہ جب بھی آپ کے پاس اتنا پیسہ یا سونا چاندی یا بزنس کا کوئی سامان ہے اور وہ آپ کی بیسک نیڈس، بنیادی ضرورت سے زائد ہے، اور اس کی قیمت پہنچ رہی ہے 52.5 تولہ چاندی کو، تو پھر اب آپ ہوتے ہیں مالک نصاب، اور آپ کا سال شروع ہوتا ہے اب، جیسے 15,000 ان کی سیلری ہے، اب 15,000 سیلری میں وہ گھر کے اخراجات، دودھ، یہ وہ سب کرتے کرتے ان کے پاس بچتا ہے 3,000 روپے، یہ 3,000 ان کے حاجت سے زائد ہے، یہ انہوں نے بچا کے رکھے، تو ابھی یہ 3,000 52.5 تولہ چاندی تو نہیں آئے گی، اب اس کے بعد پھر اگلے مہینے 3,000 اور بچے، پھر 3,000 بچے، 9,000 ہوئے، اتفاق سے بونس آ گیا 10,000، تو یہ 15,000 ہو گئے، یا انہوں نے بینک میں کچھ جمع کر کے رکھے تھے پہلے سے 5-10,000 روپے، اور 10,000 یہ ان کے پاس ایکسٹرا اور آ گئے، یہ 20,000، تو اس طرح سے ایکسٹرا رقم ہوتے ہوتے یا سونا چاندی ملا کر اگر 52.5 تولہ چاندی کو پہنچے تب ہوتا ہے سال شروع۔ اب مان لیجئے آپ یہ سال آپ کا لگا تھا شعبان میں، تو نیکسٹ شعبان جب آئے گا نا تو پھر ہم کیلکولیشن دیکھیں گے کہ ابھی میرے پاس
بیسک نیڈس کو مائنس کرنے کے بعد کتنا بچ رہا ہے. اگر وہ بچا ہوا مال 52.5 تولہ چاندی کو ہے تب تو زکوٰۃ بن گئی آپ کی اور آپ کو دینا ہے، اور نہیں ہے تو پھر آپ پہ زکوٰۃ نہیں ہے. مثال طور پر یہ مان لیجیے پورے سال بھر میں ان کے پاس 10,000 ہی بچے اور نہ بینک میں کوئی ہے نہ سونا چاندی ہے جن کو ہم پیسوں میں کنورٹ کریں تو 52.5 کو پہنچ جائے، کچھ بھی نہیں ہے تو 10,500 میں 52.5 تولہ چاندی نہیں آتی ہے، کیونکہ ابھی آج کا ریٹ اگر دیکھیں گے آپ تو شاید یہ 55 کے آس پاس جا رہا ہے، تو ان پر زکوٰۃ نہیں واجب. ٹھیک ہے، زکوٰۃ کا مستحق اس کے لیے بھی یہی حکم ہے. زکوٰۃ لینے کا جو مستحق ہے، ہاں زکوٰۃ وہی لے سکتا ہے جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی سے کم ہو. اگر اس کے پاس اتنا ہے تو پھر تو خود مالک کے نصاب ہو گیا، اگرچہ زکوٰۃ ابھی واجب نہیں ہے لیکن وہ لے نہیں سکتا ہے، تو جس کو ہمیں دینا ہے اس کو بھی دیکھنا پڑے گا. جی ماشاء اللہ بہت ہی اچھا، زکوٰۃ میں ایک چیز اور میں عرض کروں، بہت سے لوگ کیا کہتے ہیں ارے کون اتنا تلاش کرنے جائے، وہ دے دیتے ہیں بس. حالانکہ جس طرح نماز ایک عبادت ہے اس کے لیے ہم وضو کرتے ہیں، کپڑے پاک صاف دیکھتے ہیں، حج کی عبادت ہے، روزہ، اس طرح زکوٰۃ بھی ایک پرٹیکولر عبادت ہے یہ، اور عبادت کی نیت سے آپ نکالیں. جب عبادت ہے تو اس کی جو چیزیں ہیں اور جس کی ضروریات ہیں آپ کو دیکھنا پڑے گی، سامنے والا اس کا مستحق ہے یا نہیں ہے. اچھا، مستحق ہونے سے ابھی جو جیسا پوچھا کہ سامنے والا بھی 52.5 تولہ چاندی سے کم ہو اس کو، اب کسی کے پاس جا کے پوچھیں گے بھائی ذرا حساب بتانا عمر کیا کیا ہے، خود تھوڑی بتائے گا کوئی، تو ناراض بھی ہو جائے گا. اور کسی کا ایکچوئل تو پتہ بھی نہیں چل سکتا ہے، تو اس کا ظاہر حال دیکھا جائے گا. ظاہر حال اس کا فقیر والا ہے تو پھر اس کو مستحق سمجھ کے آپ دے سکتے ہیں، سید نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک. پڑھتے اگلے سوال کی طرف. سوال یہ پوچھنا تھا کہ سوتے وقت اگر نائٹ فال ہو تو کیسے پتہ کرے کہ نائٹ فال منی کی وجہ سے ہوا ہے یا مرضی کی وجہ؟ اچھا ٹھیک ہے، دیکھیں اس سلسلے میں جو تفصیل لکھی ہے ہمارے فقہا نے، تو بہتر تو مشورہ میں یہ دوں گا کہ آپ غسل کر ہی لیں، اگرچہ مزی کا لگ رہا ہو غسل کر لیں تاکہ وہ وسوسہ ختم ہو جائے. لیکن پھر بھی اگر یہ معلوم کرنا ہو کہ یہ مزی ہے کہ منی ہے تو اس میں یہ فرمایا گیا کہ آپ بیدار ہوئے اور آپ نے نشان دیکھا اور آپ کو یہ یقین ہے کہ منی نہیں ہے اور مزی ہونے کا شک ہے، تو پھر یہ دیکھا جائے گا خواب یاد ہے یا نہیں. خواب یاد ہے تو پھر غسل واجب ہوگا، خواب یاد نہیں ہے تو پھر غسل واجب نہیں ہوگا. اور اگر یہ ہے تھوڑا سا پہلو کہ ہو سکتا ہو منی بھی ہے مزی بھی ہے، تو اگر انزال یاد ہے ایسا کچھ ہوا تو پھر غسل کرنا ضروری ہو جائے گا. تو اس لیے میں نے شروع میں کہا کہ یہ چیزوں پڑھنے سے اچھا ہے کہ آپ غسل کر لیں تاکہ شک و شبہ سے بچ جائیں، ورنہ شیطان جو ہے نا پھر بار بار وسوسے دلائے گا آپ کو. اگلا سوال ہے، پوچھ رہے حضرت میرا یہ سوال ہے کہ روزے کن کی دور سے چل رہے ہیں اور یہ روزے فرض کس نے کرے؟ جب آدم علیہ السلام کے دور پر تب بھی روزے فرض تھے کیا؟ اچھا، روزہ کس دور سے فرض چل رہا ہے؟ تو دیکھیں روزہ شروع سے ہی فرض چلا آ رہا ہے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے ہی سے یہ فرض چلا آ رہا ہے اور اب تک ہے. کس نے فرض کیا؟ تو ظاہر سی بات ہے جو مالک حقیقی ہے یعنی رب تعالیٰ اس نے ہی فرض کیا ہے. ہاں یہ الگ چیز ہے کہ ہر امت میں دن اور مہینے الگ الگ رہے ہیں. قرآن پاک میں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے کما جیسے کہ تم سے پہلوں پر فرض کیے گئے تھے. تو یہ لفظ بتا رہا ہے کہ ہم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں ان پر بھی روزہ کیا ہے فرض رہا ہے. ہاں بس یہ ہے کہ دن اور مہینے اس میں تھوڑی بہت تبدیلی رہ سکتی ہے. ٹھیک ہے، واللہ تعالیٰ عالم. اچھا وہ احتلام والے سوال سے ایک اور یاد آیا کہ بسا اوقات کبھی کبھی ایک مسئلہ آتا ہے کہ روزے دار تھے دوپہر میں سوئے اور بندہ ناپاک ہو گیا، تو اب یہ سوچتا ہے کہ روزہ ٹوٹ گیا کہ نہیں ٹوٹا. تو حالت روزہ میں آپ خواب میں ناپاک ہوتے ہیں تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. ٹھیک ہے، واللہ تعالیٰ. بڑھتے اگلے سوال کی طرف. یہ سوال دیوگڑھ جھارکھنڈ سے آیا ہے. پوچھ رہے اگر بیٹا نماز پڑھنے 5 وقت جانا چاہتا ہے، اگر ماں باپ کوئی ایک
روکے جانے سے اگر کہے کہ گھر میں پڑھو مت جاؤ تب کیا کرے؟ جانا ہے مسجد یا ماں باپ کا بات مانے؟ جواب عنایت فرمائیں۔ اچھا، لڑکا مسجد جانا چاہتا ہے، ماں باپ منع کر رہے ہیں۔ دیکھیں ایک حدیث پاک ہے، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کہ اللہ نے جن چیزوں کو گناہ کیا منع کیا ہوا ہے تو اس میں کسی کی اطاعت نہیں ہے۔ تو مسجد کی حاضری ضروری ہے، تو آپ کو مسجد میں جا کر ہی ادا کرنا ہوگا، اس میں والدین کی اطاعت نہیں ہے۔ ہاں ایک کنڈیشن ہو سکتی ہے، وہ کنڈیشن یہ ہے کہ آپ کے مسجد جانے کی وجہ سے وہاں فتنہ و فساد ہوتا ہو، جیسے کوئی انبن بنی ہوئی ہے اور اس نے کہہ رکھا آپ آؤ گے تو پھر خیر نہیں ہے، اور واقعی وہ ایسا شر پسند ہے کہ آنے کے بعد وہ ہو گئی ہوگا، یا وہاں کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جس کو آپ برداشت نہیں کرتے اور آپ کی طبیعت ایسی کہ آپ بھیڑ جاؤ گے، تو وہ فتنہ فساد کا اگر ظن غالب ہے تو اس صورت میں منع کرتے ہیں تو پھر نہ جائے، کہ والفتنۃ اشد من القتل، جو فتنہ ہوتا ہے قتل سے زیادہ شدید ہے۔ تو اس وقت ہم کو دو چیزیں پیش نظر ہوگی، ایک یہ کہ فتنہ و فساد سے بچنا، اور دوسرا مسجد کی حرمت کو بھی خیال رکھنا ہے، کیونکہ اس صورت میں آپ جماعت کے لیے تو گئے ایک برکت حاصل کرنے کے لیے، اور وہاں آلریڈی وہ فساد تیار ہے، تو اس فساد میں یہ بھی ہو سکتا ہے ممکن کہ آپ بھی مسجد کا تقدس نہ ذہن میں رکھیں اور پھر وہیں شروع ہو جائیں، تو آپ کے نام اعمال بھی ضائع ہو سکتے ہیں، تو اس صورت میں آپ بچیں گے، ورنہ اگر صرف اس وجہ سے ہے کہ گھر ہی میں پڑھ لو، کیا جا رہے ہو، ٹھنڈ ہے تو رات ہو رہی ہے وغیرہ وغیرہ، تو اس میں ماننے کی ضرورت نہیں ہے، اور گناہ گار بھی نہیں ہوں گے، جانا پڑے گا۔ اگلا سوال حضرت، ایک بات کا اور بتا دیجئے، وہ یہ ہے کہ آپ ایک جو بتائی کہ بغض حسد کے بارے میں کہ اس کی بخشش نہیں ہوتی، تو میرا ایریا میں بہت چوری کرتے ہیں رمضان میں اور روزہ بھی رکھتے ہیں، تو کیا میں اس سے دور رہتا ہوں اور اس سے نفرت بھی ہوتی ہے؟ کیا یہ بغض حسد کہلائے گا؟ میں جسے بھی جو بھی کرتا ہوں سب اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، چاہے دوستی ہو یا دشمنی۔ ماشاء اللہ، اچھی بات ہے۔ تو ہاں ان کا پوچھنا یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو رمضان میں بھی چوری کر رہے ہیں اور یہ ان سے بغض حسد رکھ رہا ہے نا، میل جول نہیں رکھ رہا ہے، اس نے بغض حسد سے تعبیر کیا، میل جول نہیں رکھ رہا ہے۔ دیکھیے حسد کا مطلب کیا ہوتا ہے، یہ جو نعمت ہے نا اس کے پاس سے چھن جائے اور وہ میرے پاس آ جائے، یہ حسد۔ تو وہ تو یہ تھوڑی چاہ رہے ہیں کہ جو چوری کر رہا ہے یہ ہنر اس سے ختم ہو کے وہ میرے پاس آ جائے، ایسا تو نہیں چاہ رہے ہیں، میرے خیال سے کہ میل جول نہیں رکھ رہے ہیں وہ، تو یہ میل جول نہ رکھ رہے ہیں تو بالکل صحیح ہے کہ آپ اگر برے کی صحبت میں رہیں گے تو ممکن ہے برے کی صحبت اثر کرے اور آپ اس میں ملوث ہو جائیں، اور اس وجہ سے بھی ان سے دور رہتے ہیں کہ بھائی تم ایک گناہ کا کام کر رہے ہو اس لیے میں تم سے دور ہوں، اور حدیث پاک میں ہے کہ من رعا منکم منکرا فلیغیرہ بیدی، کہ تم میں سے کوئی بھی اگر کوئی ناپسندیدہ چیز دیکھے یعنی خلاف شرع تو فلیغیرہ بیدی، اگر استطاعت ہو تو اس کو ہاتھ سے روکو، اور اگر اس کی طاقت نہیں ہو تو فرمائے گا فبلسانی، زبان سے روکو، اور اس کی بھی استطاعت نہیں تو فرمایا فبقلبہ، تو دل سے اس کو برا جانو، اور فرمایا یہ ذالک اضعف، یہ ایمان کا سب سے کم ترین حصہ ہے، یعنی اس کے بعد بھی اگر دل سے بھی اچھا لگ رہا ہے تو پھر سمجھ لیجیے آپ کی ایمان کی خیر کرنی چاہیے، تو آپ اس کو دل سے برا جان رہے ہیں اس لیے دور رہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے۔ سر حضرت اگلا سوال بھی اسی سے متعلق ہے، پوچھ رہے ہیں جو لوگ چوری کرتے ہیں رمضان میں اور روزہ بھی رکھتے ہیں، کیا ایسے لوگ بخشش پانے والے ہیں یا نہیں؟ رمضان کے بعد بھی چوریاں کرتے ہیں اور لوگوں کو دھوکہ بھی بہت دیتے ہیں، لیکن نماز میں سب سے آگے بھی رہتے ہیں، لیکن صرف روزے میں جواب عنایت فرمائیں۔ اچھا دیکھیں انہوں نے پوچھا بخشش کے حوالے سے، تو بخشش کا معاملہ رب کے کرم پر ہے، وہ تو جسے چاہے بخش دے اور جسے چاہے وہ پکڑ فرما لے، تو بخشش کا ہم کسی کا نہیں کہہ سکتے ہیں، کیونکہ یہ تو رب کے فضل پر ہوتا ہے کہ وہ تو 100 قاتل کو بھی بخش دیتا ہے، اور پکڑنے پہ آتا ہے تو پوری زندگی جس نے عبادت کی ہے وہ بھی پکڑ میں آ جاتا ہے۔ باقی اب ان سے آپ کو کیسا معاملہ رکھنا چاہیے، تو آپ اگر ان سے میل جول میں اگر آپ کو یہ امید ہے کہ میں ان کو سمجھا کر راہ راست پر لا سکتا ہوں، اس کے امکان ہے، تو آپ کوشش کریں، اور اگر یہ ہے کہ میں ان کے ساتھ رہوں گا تو خود
میں ہی بگڑ سکتا ہوں، تو پھر آپ دور رہیں گے، باقی ان کا کام ان کے ساتھ چھوڑ دیجیے۔ اللہ تعالی خوبصورت جواب عالم۔ عنایت فرمائے حضرت۔ اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ حضرت میرا سوال ہے، نماز پڑھتے وقت چھوٹا بچہ آ کر جائے نماز پر آگے بیٹھ جاتا ہے تو نماز توڑنا ہے یا اسے ہٹا کر پڑھ لے، کیا نماز ہو جائے؟ یہ بہت مشہور ہے ہمارے کہ بچہ اگر سامنے آ گیا سمجھتے ہوئے نماز ٹوٹ گئی ہماری۔ دیکھیے کسی کے نمازی کے آگے سے آنے اور جانے سے نماز ٹوٹتی نہیں ہے، ہاں بس یہ ہوتا ہے کہ سامنے سے گزرنے والا اگر بالغ ہے اور جان بوجھ کر گزرتا ہے تو گناہ گار ہوتا ہے، اور بچہ تو ایسے ہی مکلف نہیں ہے۔ اور بچوں کی عادت ہوتی ہے اکثر جب نماز آپ پڑھیں گے تو وہ سجدے کی جگہ پر بہت سارے آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور بہت سے لیٹ جاتے ہیں۔ تو اب یہ ہے کہ آپ نماز نہ توڑیں، اس لیے کہ قرآن پاک میں وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اپنے اعمال کو باطل نہ کریں، تو نماز کو آپ کو کنٹینیو کرنا ہے۔ اب یہ کہ مین سجدے کی جگہ پر ہے، جو آپ سجدے میں جائیں تو ہلکا سا عمل قلیل کے ذریعے اس کو ہٹا دیں اور سجدہ کر لیں، یا تھوڑا سا آپ ہٹ جائیں یہاں سجدہ کر لیں، باقی نماز توڑنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ توڑیں گے تو ابطال اعمال میں آئے گا، پکڑ بھی ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، واللہ تعالی عالم۔ اگلا سوال ہے حضرت، کتابوں میں ہے کہ اگر کوئی شخص جس کا روزہ ہے وہ اگر بھولے سے کچھ کھائے تو جو اسے کھاتا دیکھ رہا ہے اسے اس کو یاد دلانے کی طرح روزہ ہے یا واجب ہے؟ تو سب کوئی بوڑھا بیمار شخص روزہ رکھے اور وہ بھولے سے کچھ کھائے تو جو دیکھ رہا ہے اسے تب بھی یاد دلانا واجب ہے یا کچھ اور رہنمائی؟ دیکھیں اس سلسلے میں حکم یہ لکھا ہمارے فقہ نے کہ جو بھولے سے کھا رہا ہے اگر وہ ایسا کمزور بندہ ہے کہ اگر ہم اس کو یاد دلا دیں تو کھانا سے چھوڑ بھی دے گا، لیکن پھر رمضان روزہ پورا کرنا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا، اور اگر دو چار لقمے کھا لے گا تو آسانی سے وہ دن بھر روزہ پورا کر دے گا۔ تو ایسے کے سلسلے میں فرمایا گیا کہ اس کو یاد نہ دلائیں بلکہ دو چار لقمے کھا لینے دیں تاکہ وہ اپنا روزہ پورا کر سکے۔ تو یہ دراصل تعاون علی البر، نیکی پر مدد ہو جائے گی۔ اور کوئی ایسا ہے کہ ہٹا کھٹا ہے وہ اور وہ کھاتا آپ دیکھ رہے ہیں وہ بھی بھولے سے کھا رہا ہے تو اس کو ضرور یاد دلا دیں تاکہ اس کا روزہ ہر طرح کی چیزوں سے پاک صاف رہے گا۔ تو یہ دیکھا جائے گا کہ کھانے والا کیسا بندہ ہے۔ ٹھیک ہے، واللہ تعالی عالم۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ یہ حضرت 4 سوال ہے ایک ہی شخص سے پوچھ رہے، مفتی صاحب کی بارگاہ میں کچھ سوال عرض ہے، جواب عنایت فرمائے۔ جب وہابی امام نماز پڑھا رہا ہو تو کیا دوران جماعت ہم بھی اسی مسجد میں الگ سے کھڑے ہو کر اپنی نماز الگ سے پڑھ سکتے ہیں، اور جماعت ہونے سے پہلے ہم اپنی نماز الگ سے پڑھ سکتے ہیں؟ کیونکہ وہ جب وہابیوں کی نماز ہی نہیں تو جماعت ہونے کا انتظار کرنے کا کیا مطلب؟ دیکھیں ایک چیز یاد رکھیں، ان کی جماعت ہو رہی ہو اور اسی وقت جا کر اپنی الگ سے پڑھنا یا اپنی جماعت سے پڑھنا تو یہ ہوگا فتنے کا سبب۔ ظاہر سی بات ہے، اب ان کی مسجد ہے، اب وہ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ الگ سے جا کے اپنی جماعت قائم کریں گے، اپنی پڑھیں گے تو اپنی پڑھیں گے تو ایک یا دو دن دیکھیں گے، تیسرے دن آپ کو ٹوکیں گے، اور آپ پھر اگر کہیں گے کہ ایسا ویسا تو پھر وہ فتنہ فساد کا سبب بنے گا۔ تو ہمیں فتنہ فساد سے برپا کرنے سے بھی منع کیا گیا ہے، یا تو آپ اپنی مسجدیں قائم فرمائیں یا تو پھر آپ ان کی اصلاح جیسی کرنی چاہیے اس کا انتظام کریں۔ تو عین جماعت کے وقت جا کر اپنی الگ سے قائم کرنا اور یہ دکھانا کہ دیکھو میں اپنی الگ پڑھ رہا ہوں، یہ فتنہ و فساد کا سبب ہے۔ یا تو آپ اپنے گھر میں پڑھ لیں یا ان کی جماعت ہو جائے اس کے بعد جا کر آپ اپنی نماز ادا کر سکتے ہیں، وہ خاص اس وقت جب کہ آپ اقلیت میں ہوں، تو اس یہ ہوگا کہ آپ پیٹے بھی جائیں گے اور آپ کے چلتے دو چار لوگ اور اس میں زد میں آ جائیں گے، ہے نا۔ تو حکمت عملی سے کام لیں، یہ حکمت نہیں ہے کہ آگ جلتی آگے آپ کود جائیں بولے ہوگا تو دیکھا جائے گا، ایسا نہیں، بلکہ فتنہ فساد برپا نہ ہو، آپ کی مسجد نہیں ہے تو آپ بالکل فتنہ فساد نہ کھڑا کریں۔ اللہ انہی کا تعالی۔ حضرت دوسرا سوال ہے، نماز میں واجب چھوٹنے کا گمان اور ذہن میں کشمکش ہو تو احتیاط کے طور پر سجدہ سہو کر سکتے ہیں؟ دیکھیے گمان یا کشمکش ہے کہ چھوٹا کہ نہیں چھوٹا، اگر زندگی کا پہلا واقعہ ہے تو حکم یہ ہے کہ آپ نماز کو توڑیں اور سرے سے پڑھیں، اور اگر یہ ہوتا رہتا ہے اور کسی جانب کنفرمیشن نہیں ہے تو اس پہ توجہ نہ دیں بلکہ نماز اپنی آگے کنٹینیو کریں گے، وسوسوں پہ دھیان نہیں دیں گے۔
ہاں ظن غالب اگر ہو جائے گا تو جس جانب ظن غالب ہو، چھوٹنے کا ظن غالب ہے تو سجدہ صاف کریں گے، نہیں چھوٹنے کا ظن غالب ہے تو نماز کنٹینیو کر لیں گے. ٹھیک ہے. حضرت انہی کا تیسرا سوال ہے، سردیوں میں جب میں نماز پڑھتا ہوں تو کوئی پریشانی نہیں ہوتی، اور گرمیوں میں نماز پڑھتا ہوں تو شاید پسینے کی وجہ سے سجدے میں جاتے وقت دونوں ہاتھوں سے پینٹ کے پائچوں کے اوپر کھینچے بغیر نماز پڑھنا میرے لیے بہت دشوار ہوتا ہے، تو کیا ایسی کنڈیشن میں دوران نماز سجدے میں جاتے وقت پینٹ کے پائچوں کو دونوں ہاتھوں سے اوپر کھینچ سکتا ہوں؟ اچھا وہ ٹائٹ جینس وغیرہ پہنے ہوں گے تو ایسا کرتے ہیں. چلے وہ اصل میں دماغ میں یہ ہوگا کہ لباس سے کھیلنے سے منع کیا گیا ہے کہ سجدے میں جاتے ہو دامن سمیٹنا وغیرہ، تو اس سے ان کے ذہن میں آیا. ہاتھوں سے کچھ کام کرنا وہ بھی دھیان ہاں کچھ کر لیا تو وہ سامنے سے گھما نہ جائے گا نماز ہاں ہے یا نہیں ہے. جی ان کے ذہن میں شاید ایسا ہے. تو دیکھیں اگر اتنی ٹائٹ جنس ہو جاتی ہے پسینے کی وجہ سے کسی بھی وجہ سے کہ آپ سجدہ صحیح طور پر مسنون طریقے سے نہیں کر سکتے ہیں، تو سجدے میں جاتے وقت آپ اس کو اوپر کر سکتے ہیں تاکہ مسنون طریقے پر آپ کا سجدہ ادا ہو جائے. ٹھیک ہے. واللہ تعالی اعلم. حضرت انہی کا چوتھا سوال ہے، جب مسجد میں افطاری سبھی گھروں سے آئے اور یہ پتہ نہ ہو کہ کتنے وہابی اور کتنے سنیوں کے یہاں سے افطاری آئی ہے، تو کیا ایسی افطاری سے روزہ افطار کر سکتے ہیں؟ آپ اپنے گھر سے افطاری لائیں اور اپنے افطاری کریں. وہ بہتر ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ افطاری اپنی کھجور لے کے آئیے، اپنا پانی پی لیجیے اگر آپ کو شبہ لگ رہا ہے تو. دیکھیں ظن غالب یہ ہے کہ اکثری آبادی ہماری ہے، ان کے وہاں سے آیا تو آپ بالکل کھا لیں، ہے نا. یہ اس چون چرا میں لگنا کہ یہ والا انگور وہابی کا ہے اور یہ والا سنترا جو ہے ہو سکتا ہے سنی کے یہاں سے آیا ہو، تو پھر آپ زندگی پریشان ہو جائے گی. اکثری آبادی ان کی ہے تو آپ اپنا کھجور اس کا انتظام کر لیں، اور اکثر آبادی سنی کی ہے تو آپ اس پر عمل کر کے بالکل کھا سکتے ہیں. اور ایسا بھی نہیں مسجد کمیٹی والے آپ کو زبردستی کر تو نہیں کھانا ہی ہے تم کو، وہ تو کچھ نہیں کہیں گے بھائی کھانا نہ کھاؤ نہ مت کھاؤ. ٹھیک ہے. چلیں اللہ تعالی عالم. حضرت اگلا سوال ہے، سورہ ملک اور واقعہ مغرب بعد پڑھ سکتے ہیں یا عشاء بعد پڑھنا ہی ضروری ہے؟ سورہ ملک سورہ واقعہ دیکھیں اس میں رات کو پڑھنے کے لیے آیا ہے، اور سورج غروب کے بعد وہ رات لگ جاتی ہے ہمارے یہاں، تو آپ مغرب بعد سے اس کو شروع پڑھنا چاہیں تو بالکل پڑھ سکتے ہیں، اس میں حرج نہیں. ٹھیک ہے. حضرت اگلا سوال شاید لائیو چیٹ سے آیا ہے. کچھ سوال، تراویح 20 رکعت یا 8 رکعت، کتنی رکعت مستند حدیث پاک سے ثابت ہے؟ دیکھیں مستند حدیث پاک سے ثابت 20 رکعت ہے، اور یہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور مصنف ابن شیبہ میں بھی یہی روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20 رکعت ادا فرماتے تھے، اور انہوں نے حکم بھی 20 رکعت کا دیا ہے. باقی جو 8 رکعت کے قائل ہوتے ہیں دراصل وہ حضرت عائشہ کی حدیث پیش کرتے ہیں جس میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعت پڑھتے تھے، تو 8 رکعت تراویح مانتے اور 3 رکعت وطر مانتے ہیں. لیکن اسی حدیث پاک میں غور کریں تو حضرت عائشہ سے جو پوچھا لوگوں نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان میں معمول کیا تھا، تو ان کا جو جواب تھا وہ یہ تھا کہ رمضان اور علاوہ رمضان دونوں میں آپ اتنی رکعتیں 11 رکعتیں پڑھتے تھے. تو اس سے اگر آپ تراویح ثابت کرتے ہیں اسی حدیث سے، تو اس کا مطلب تراویح تو پھر پورے سال پڑھنی پڑے گی، کیونکہ آقا کا عمل رمضان اور غیر رمضان دونوں کا بتا رہی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور پھر ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ہے کہ اس میں 3 وطر بھی ثابت ہو رہی ہیں، اور جو غیر مقلد ہیں وہ 1 رکعت وطر کہتے ہیں، تو پھر 3 وطر کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ یا تو افتؤمنون ببعض الکتاب کے بعض پر ایمان لاتے ہیں بعض کا انکار کرتے ہیں، مانے تو پورے دین کو مانے. ٹھیک ہے. حضرت اگلا سوال یہ بھی لائیو چیٹ سے ہے. السلام علیکم مفتی صاحب، میں واجد تاج چاند میٹا سے، اگر میں اپنے شہر سے باہر ہوں دوران سفر کچھ دنوں کے لیے جس میں مجھے جدوجہد کرنا پڑتی ہے، اس کنڈیشن میں روزے اور نماز کے کیا حکم ہیں؟ اچھا دیکھیں شہر سے باہر کتنی دور ہے، اگر 92 کلومیٹر یا اس سے زیادہ آپ گئے ہیں اور جہاں گئے ہیں وہاں 15 دن آپ کو نہیں رکنا ہے یا وہ آپ کا وطن نہیں ہے تو آپ ہو گئے مسافر. اور مسافر کے سلسلے میں شریعت اسلامیہ رخصت دیتی ہے کہ وہ چاہے تو روزہ رکھ لیں،
اور چاہے تو روزہ نہ رکھیں لیکن بعد میں اس کی قضا کر لیں گے. یہ روزے کے حوالے سے ہو گیا. اور نماز کے حوالے سے جو 4 رکعت فرض نمازیں ہیں وہ ان پر 2 ہوتی ہے جبکہ اکیلے پڑھیں گے. اور اگر اس کو قصر کہتے ہیں، اور اگر امام صاحب کے پیچھے پڑھیں گے تو امام صاحب جتنی پڑھائیں گے اتنی پڑھنی ہوگی. اور سنتوں میں قصر نہیں ہے اور 3 رکعت والے میں قصر نہیں ہے. ہاں سنتوں کا مسئلہ یہ رہے گا کہ اگر آپ بھاگم بھاگ میں ہیں تو آپ نہ پڑھیں، لیکن آپ اطمینان و سکون میں ہیں تو آپ ضرور پڑھ لیں. ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا روزہ نماز دونوں کا. حضرت اسی میں اور ایڈ کرنا چاہوں گا، اگر سفر کے دوران ایک روزہ چھوڑا ہے تو اس کا قضا ایک روزہ ہی ہوگا یا زیادہ رکھنا پڑے گا؟ جتنے روزے چھوٹیں گے اتنے ہی، یعنی ایک چھوٹا ہو تو ایک قضا، 2 چھوٹے ہوں گے تو 2 قضا کرنی ہوگی. اگلا سوال ہے، آڈیو سوال ہے، تو آپ کی اجازت ٹائم کتنا ہو گیا؟ 2 منٹ. حضرت السلام علیکم. حضرت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ حضرت 2 جنازے ایک ساتھ آ جائیں تو کیا دونوں کی نماز جنازہ ایک بار میں پڑھائی جا سکتی ہے؟ اور حضرت اگر اس میں ایک جنازہ بالغ ہو اور دوسرا نابالغ ہو تو پھر کیا کیا جائے؟ دیکھیں بہتر تو یہ ہوتا ہے کہ 2 جنازے ہوں تو دونوں کی نماز الگ الگ پڑھیں، لیکن اگر ایک ہی ساتھ پڑھتے ہیں تو بھی پڑھ سکتے ہیں. اب رہا مسئلہ دعا پڑھنے کا، ایک بالغ کا جنازہ ایک نابالغ کا، تو آپ دونوں کی دعا شامل کر لیں، بالغ والے بھی نابالغ والی بھی. اچھا اس میں انہوں نے پوچھا نہیں ہے لیکن ابھی کہ 2 جنازے ایک ساتھ پڑھیں گے تو ان کو رکھیں گے کیسے؟ تو اس کے 2 طریقے فرمائے گئے ہیں. ایک تو یہ کہ ایک ایسا رکھ لیں اور ایک دوسرے کا سرا ایسا رکھ لیں، اور دوسرا یہ فرمایا ایک یہ اور ایک دوسرا اس کے پیچھے رکھ دیں، اس طرح سے، ہے نا. اب یہ مسئلہ آئے گا کہ امام صاحب کے پاس کس کا جنازہ رکھیں؟ وہ کہے گا کہ میرا ہونا چاہیے، وہ کہے گا نہیں ہمارے والا ہونا چاہیے. تو جس کا آگے رکھنا افضل ہے اس کا، جیسے مرد عورت کا ہے تو مرد کا امام کے آگے اور اس کے پیچھے عورت کا رکھ دیں گے. اس طور پہ کام چلائیں. ٹھیک ہے، واللہ تعالی عالم. حضرت آخری سوال لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت کے بارے میں سوال ہے کہ مطلب روزے کی حالت میں جسے ہاتھ میں چوٹ لگنے سے یا انگلی میں تھوڑا بہت چوٹ لگنے سے تھوڑا بہت اگر خون نکلتا ہے تو کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ السلام علیکم. دیکھیے حالت روزہ میں باڈی سے کہیں خون نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. ہاں بس یہ منہ کا مسئلہ رہتا ہے کہ منہ سے خون نکلا اور حلق میں اتر گیا اور حلق میں خون کا ٹیسٹ محسوس ہوا ہے آپ کو تو روزہ ٹوٹتا ہے، ورنہ آپ کو کوئی پٹک پٹک کے مارے گا تو نہیں ٹوٹے گا. بہرحال مطلب یہ کہ ہاتھ پاؤں میں چوٹ لگ گئی ہے تو خون نکل گیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. اچھا جنازے والے، اس سے مجھے ایک یاد آیا، ایک سوال ابھی کیا تھا ایک صاحب نے کہ وہ ایسا انہوں نے پوچھا ہے کبھی ایسا ہو جائے کہ میاں بیوی ہیں اور ایسی جگہ پر وہ لوگ ہیں کہ وہاں پر پانی کا انتظام نہیں ہے اور کوئی غسل دینے والا بھی نہیں ہے، تو پھر اب ان کے جنازہ اور غسل کا کیا حکم ہوگا؟ تو دیکھیں اگر ایسی جگہ پر ہے جہاں پانی بھی نہیں ہے یا پانی ہو لیکن کوئی دوسرا غسل کرانے والا نہیں ہے تو ابھی دیکھا جائے گا کون انتقال کیا. اگر شوہر انتقال کیا ہے تو پھر عورت تو اس کو غسل دے سکتی ہے، پانی ہو تو پانی سے غسل دے دے ورنہ پھر غسل کا تیمم کرا دیں گی. اور اگر عورت کا انتقال ہو گیا تو اب ڈائریکٹلی بلا حائل یہ بدن کو نہیں چھو سکتا ہے تو اب غسل تو نہیں کرا سکتا، البتہ یہ کر سکتا ہے کہ وہ اس کو مسح کرا دے غسل کا اور ہاتھ میں کوئی کپڑا دستانے وغیرہ گلفس لپیٹ لیں اور غسل کا اس کو مسح کرا دے، یہ صورت ہو سکتی ہے. اب رہا مسئلہ نماز جنازہ کا، تو اگر بیوی انتقال کی ہے تو شوہر اس کے نماز جنازہ پڑھا دے، اور اگر شوہر انتقال کیا ہے تو بیوی اس کی نماز جنازہ پڑھا دے. یعنی عورت بھی اگر نماز جنازہ پڑھ لیتی ہے تو جنازے کا جو حق ہے وہ ادا ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اللہ تعالی عالم. تو اس سے کیا سمجھ میں آیا کہ ہمیں کم از کم جو ہے یہ ضرور سیکھ لینا چاہیے کہ مردے کو غسل کیسے دیتے ہیں اور نماز کیسے پڑھتے ہیں. اس میں ایک سوال اور ہے جی کہ اگر بیوی کا انتقال ہو گیا تو انتقال ہوتے ہی وہ نکاح سے نکل جاتی ہے؟ ہاں، اگر بیوی کا انتقال ہو گیا ہے تو وہ انتقال ہوتے ہی شوہر کے نکاح سے نکل گئی، اور اگر شوہر کا انتقال ہوتا ہے
تو ابھی پورے طور پر وہ نکاح سے نہیں نکلتی ہے، بلکہ کچھ احکام بیوی والے باقی رہتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، تو اس میں بھی اس لیے کہتے ہیں نا، بیویوں کو جو مسئلہ بتایا تھا میں نے، بولا دیکھیے ہماری فضیلت پوری زندگی ساتھ دیتی ہے، مرنے کے بعد بھی ہم آپ کا ساتھ دیتی ہیں، تو یہ ان کا مسئلہ ہے۔ خیر، تو اگر یہ والی بات ہے تو شوہر کی طرف سے بھی ہے کہ بھائی وہ آپ کے نفقے کا پوری زندگی بھر بھی انتظام کرتا ہے، اور آپ کے مرنے کے بعد بھی کفن کا بھی وہ انتظام اسی کو کرنا ہے، اور اگر شوہر مر جائے گا تو بیوی کے ذمہ کفن نہیں ہے، تو بولے پوری زندگی میں ہم آپ کے لباس دیتے ہیں، مرنے کے بعد بھی ہم ہی دیتے ہیں۔ تو اس طرح سے اصل میں قرآن پاک میں کیا، ہننا لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ تم ان کے لیے لباس ہو اور وہ تمہارے لیے لباس ہو۔ لباس کا کام ہی یہی ہے نا، ایک دوسرے کا سپورٹ کرنا اور صحیح رکھنا۔ ٹھیک ہے، چلے، اللہ تعالیٰ اعلم۔ آج کا وقت پورا ہوا، انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مفتی صاحب کے علم اور علوم میں خوب برکت عطا فرمائے، اور اپنا اور اپنے پڑوسی کا خوب خیال رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔